بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جتنی بھی میں ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ ساری انفارمیٹیو ہیں اور نالج شیئرنگ ہیں، تو آپ یہ آپس میں شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں۔ دوستو، آج ہم جس میڈیسن کی بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے فیرم-میٹ، یعنی یہ بہت سی بیماریوں میں استعمال ہونے والی دوا ہے۔ مریض کو کھانا کھاتے ہی موشن کی ارجنگ ہوتی ہے، موشن میں غیر ہضم شدہ غذا نکلتی ہے، گوشت کھانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ فیرم-میٹ کے مریض کے پیٹ میں گیس کم بنتی ہے، جبکہ چائنا کے پیشنٹ میں گیس زیادہ بنتی ہے۔ یعنی اب دو میڈیسن ہیں، فیرم-میٹ اور چائنا، تو دونوں یہ گیس کی میڈیسن ہے، جو گیس بنتی ہے پیٹ میں کھانا کھانے کے بعد جو گیس بنتی ہے، یہ اس کی میڈیسن ہے۔ تو ان میں فرق کیا ہے کہ جو فیرم-میٹ ہے وہ مریض کے پیٹ میں کم گیس پیدا کرتی ہے، لیکن چائنا جو ہے یہ اس وقت دی جاتی ہے جب مریض کے پیٹ میں زیادہ گیس بنتی ہے۔ اب ہم سمٹمز اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ سمٹمز کیا ہیں۔ مریض دیکھنے میں مضبوط جسم کا لگتا ہے مگر جلد ہی تھک جاتا ہے۔ اس میڈیسن کا مریض نازک مزاج، حساس اور بد مزاج ہوتا ہے۔ جذباتی کیفیت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ چلتے پانی کو دیکھ کر پیشنٹ ڈرتا ہے، اس کا سر چکراتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی۔ اس میڈیسن کے مریض کو بھوک یا تو بہت زیادہ لگتی ہے اور یا لگتی ہی نہیں۔ ہاتھ پاؤں پیشنٹ کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ چلنے پھرنے سے تکلیف میں کمی آتی ہے۔ مریض کمزور ہونے کے باوجود چلنا پسند کرتا ہے، کیونکہ چلنے کی وجہ سے اس کی تکلیف میں کمی آتی ہے، کیونکہ یوں کرنے سے اسے آرام ملتا ہے اور ریلیف ملتا ہے، تکلیف میں اس کو ریلیف ملتا ہے۔ اور یہ میڈیسن آئرن کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے، خون کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے۔ تو دوستو، جو پیشنٹ ہے اس کو ہم نے کتنی ڈوز دینی ہے، ڈوز کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو فیرم-میٹ 30 پوٹینسی میں ہے، یہ ہم نے کتنی ڈوز دینی ہے۔ تو اگر تو آپ ڈائریکٹ دینا چاہتے ہیں تو 30 پوٹینسی میں آپ 3 ڈراپ دیں گے، اور اگر آپ کچھ لوگ اس کی ذائقے کی وجہ سے اس کو ڈائریکٹ لینا پسند نہیں کرتے، تو پھر وہ تھوڑے سے نیم گرم پانی میں آدھا کپ نیم گرم پانی لیں، اس میں 8 سے 10 قطرے ڈالیں اور 3 ٹائم لیں، اور یہ اس وقت جاری رکھیں جب تک آپ کو آرام نہیں آ جاتا۔ اور اس کے بعد جو ہی آرام آتا ہے آپ اس کی میڈیسن کی کوانٹٹی کو کم کر دیں، اس کو 2 ٹائم لینا شروع کر دیں، اور پھر ڈاکٹر سے مشورہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بغیر آپ نے کوئی بھی میڈیسن نہیں لینی، اور ڈاکٹر بھی کوالیفائیڈ ہو، جو رجسٹرڈ ڈاکٹر ہیں، ہومیوپیتھ ڈاکٹر، جو اچھا ہومیو فزیشین ہو، جو ٹیسٹوں کے بارے جانتا ہو، جو یہ جو پریکٹیشنر ہو، رجسٹرڈ ہو۔ تو اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔